नाजरीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जाने वाले इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर फ़िरोज़ आलम, लेक्चरर उर्दू, नज़ामत फ़ासलाती तालीम, उर्दू यूनिवर्सिटी, आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज का ये सबक BA साल दोम उर्दू अदब के तलबा व तालिबात के लिए है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अफ़साना क्या है, अफ़साने के अज़ाए तरकीबी क्या हैं, इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसके आगाज़ की वजूहात क्या थीं और गुज़श्ता 100 बरसों में इसने तरक्की के कितने मदारिज तय किए। नाज़रीन, आपने बहुत सारे अफ़साने पढ़े होंगे, प्रेमचंद, मंटो, कृष्णचंद्र, इस्मत चुग़ताई, अहमद नदीम क़ासमी, क़ुरतुल-ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन, इन तमाम की कहानी आपने पढ़ी होंगी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अफ़साना क्या है? आइए हम आपको बताते हैं कि अफ़साना है क्या चीज़ आखिर। अफ़साने की बहुत सारी तारीफ़ें की गई हैं। आइए मैं आपको चंद तारीफ़ों से आगाह करता हूँ। IBSNVN ने मुख्तसर अफ़साने की तारीफ़ करते हुए लिखा है कि मुख्तसर अफ़साना एक ऐसी तख़य्युली तख्लीक़ है जिससे किसी एक मख़सूस वाक़या या किसी एक मख़सूस किरदार का नक्श प्लॉट के ज़रिए उभारा जाता है कि प्लॉट की तरतीब व तंज़ीम से एक मख़सूस वाहिद तासुर पैदा हो सके। ब्रेंडर स्मिथ का ख़याल है कि मुख्तसर अफ़साना उन कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ़ और इम्तियाज़ी सिन्फ़ है जो इत्तफ़ाक़ से कहानी होने के अलावा मुख्तसर भी होती है। ये कहानी एक वाज़ेह फ़नी सूरत है और इजाज़ व इख्तिसार, जिद्दत, फ़नी हुस्न और तख़य्युल की चाशनी इसकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात हैं। मुमताज़ अफ़साना निगार सादत हसन मंटो ने अफ़साने की तारीफ़ करते हुए लिखा है कि एक तासुर ख़्वाह वो किसी का हो, अपने ऊपर मुसल्लत करके इस अंदाज़ से बयान कर देना कि वह सुनने वाले पर वही असर करे, ये अफ़साना है। एक और अफ़साना निगार ला मोहम्मद अकबर आबादी के मुताबिक किसी एक वाक़े, जज्बे या एहसास की तारीख़ बयान कर देना मुख्तसर अफ़साना है। आबिद अली आबिद का ख़याल है कि मुख्तसर अफ़साना ज़िंदगी की किसी लम्हाती और वक्ती कैफ़ियत की तर्जुमानी करता है। कुछ न कह कर भी बहुत कुछ कहना इस फ़न की बुनियादी ख़ुसूसियत है, लेकिन अफ़साना निगार के इस इजहार में इंतशार नहीं होना चाहिए। आपने मुलाहज़ा किया, अफ़साने की इतनी सारी तारीफ़ों में कई अनासिर आपके सामने उभर कर आते हैं। इन तमाम तारीफ़ों को नज़र में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मुख्तसर अफ़साना क़िस्से की वो शक्ल है जिसकी बुनियाद कोई एक जज्बा, एहसास, तासुर या वाक़या होता है और इसे कम से कम लफ्ज़ों में मुनासिब अंदाज़े बयान में जामयत के साथ बयान कर दिया जाता है। ये तो हो गई अफ़साने की तारीफ़। आइए मैं आपको अब अफ़साने के जो अहम लवाज़िम हैं उनके बारे में बताता हूँ। अफ़साने के लिए सबसे पहले एक अच्छे मौज़ू का इंतख़ाब ज़रूरी है। अफ़साने का मौज़ू नया, मुनफ़रिद, अनोखा और मुतासिर करने वाला होना चाहिए। अगर अच्छे और अनोखे मौज़ू का इंतख़ाब न किया जाए तो अफ़साना निगार की सारी मेहनत अकारत जा सकती है। अफ़साना निगार को आज़ादी है कि वो किसी भी मौज़ू पर अफ़साना लिख सकता है, लेकिन उसका ताल्लुक़ हमारी हकीकी ज़िंदगी से होना चाहिए। इंसानी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ कोई भी वाक़या, जज्बा, एहसास, तजुर्बा या मुशाहदा इसका मौज़ू बन सकता है। मौज़ू का इंतख़ाब करने के बाद अफ़साना निगार अफ़साने का प्लॉट तरतीब देता है। प्लॉट क्या है? प्लॉट नाम है वाक़यात की मंतकी तरतीब का। अफ़साने का प्लॉट मुनज़्ज़म, मरबूत और गढ़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल एक नई बुनी हुई चारपाई की तरह, चूल से चूल मिली हुई। एक लफ्ज़ भी इसमें भर्ती का नहीं होना चाहिए और हर लफ्ज़ का मंतकी जवाज़ होना चाहिए। प्रेमचंद के अफ़साने कफ़न और पूस की रात और मंटो के अफ़साने टोबा टेक सिंह, नया कानून, हद तक, काली शलवार वगैरह प्लॉट की उम्दा मिसाल है। प्लॉट की कई किस्में हैं: सादा प्लॉट, पेचीदा प्लॉट, गैर मुनज़्ज़म प्लॉट, ज़िमनी प्लॉट। सादा प्लॉट में वाक़यात के आगाज़ और अंजाम में मंतकी रब्त होता है। वाक़यात एक तसलसल के साथ बयान किए जाते हैं और आगाज़ से अंजाम तक बतदरीज चढ़ते और उतरते जाते हैं। पेचीदा प्लॉट में वाक़यात आपस में नहायत पेचीदगी के साथ जुड़े हुए होते हैं। प्लॉट के कई अज्ज़ा होते हैं। पहला जुज़ उन्वान है। उन्वान पुरकशिश और मुख्तसर होना चाहिए।
اس سے کہانی کا کچھ اندازہ ہونا چاہیے، لیکن پوری کہانی کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ عنوان کا نقص مانا جائے گا۔ اس کے بعد افسانے کا آغاز ہوتا ہے۔ افسانے کی ابتدائی سطریں اتنی جاذب اور پرکشش ہونی چاہیے کہ قاری کو افسانہ پڑھنے پر مجبور کر دیں۔ آغاز کے بعد افسانے کا وسط آتا ہے۔ وسط میں افسانے میں ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ کسی مخصوص انجام کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ پلاٹ کا آخری حصہ خاتمہ ہے۔ افسانے کا خاتمہ ایسا ہونا چاہیے جو قاری کو غور و فکر کرنے پر مجبور کر دے۔ ایک اور اہم اس کا جز ہے کردار نگاری۔ کردار نگاری افسانے میں بے حد اہم جزو ہے۔ قصے کی پیشکش جن افراد کے ذریعے کی جاتی ہے انہیں کردار کہا جاتا ہے۔ افسانے کا تعلق چونکہ ہماری زندگی، اس کے مسائل اور اس کے شب و روز سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے کردار بھی ہمارے معاشرے سے ہی لیے جاتے ہیں۔ افسانہ نگار کو کرداروں کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے معاشرے کی بھرپور نمائندگی کرے۔ فطری اور حقیقی کردار نگاری پر بڑی حد تک پورے افسانے کا انحصار ہوتا ہے۔ اتحاد زمان و مکان کی بھی افسانے میں بڑی اہمیت ہے۔ اگر افسانہ نگار کے ذہن میں واقعہ یا کردار کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کا صحیح علم نہ ہو تو تاثر مجروح ہوتا ہے۔ اتحاد زمان سے مراد وہ عرصہ ہے جس میں واقعات رونما ہوتے اور پھر ختم ہوتے ہیں۔ اتحاد مکان سے مراد یہ ہے کہ افسانہ جن مقامات میں ظہور پذیر اور مکمل ہوتا دکھایا جائے ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وحدت تاثر بھی افسانے کا ایک بہت اہم جز ہے۔ افسانہ نگار جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ اپنے افسانے میں بے حد تاثر کے ساتھ پیش کرے، اور اس کا تاثر اتنا شدید ہونا چاہیے کہ قاری بھی اسے محسوس کرے۔ یہ تاثر جس قدر توانا اور مضبوط ہوگا، افسانہ اسی قدر کامیاب ہوگا۔ افسانے کی کامیابی میں اچھے اسلوب کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ افسانے کا پلاٹ اچھا ہو، کردار اچھے ہوں، موضوع اچھا ہو، لیکن اگر اسلوب خراب ہے تو ساری محنت رائے گاں چلی جاتی ہے۔ ایک اچھا اسلوب اپنے اندر جادو کی طرح تاثیر اور مقناطیسی کشش رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے افسانے کے فن کے بارے میں جان لیا۔ آئیے اب میں آپ کو اس کے ارتقاء کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اردو افسانے کا آغاز کیسے ہوا، اس کی وجہ کیا تھی۔ صنعتی ترقی نے جب انسان کے فرصت کے لمحات میں کمی لائی تو اس کے بعد ایک نئی صنف وجود میں آئی جس سے مختصر افسانے کا نام دیا گیا۔ اردو کا پہلا مختصر افسانہ راشد الخیری کا طاہر اور خدیجہ کو تسلیم کیا گیا ہے، جو 1903 میں مخزن میں شائع ہوا تھا۔ اردو افسانے کے آغاز میں دو رجحانات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک رومانوی رجحان جو سجاد حیدر یلدرم اور ان کے ساتھی افسانہ نگاروں کے ساتھ چل رہا تھا، اور دوسرا حقیقت پسندی کا رجحان جو پریم چند اور ان کے زیر اثر لکھنے والے جو دیگر افسانہ نگار تھے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ سجاد حیدر یلدرم کا پہلا افسانوی مجموعہ خیالستان جو 1911 میں شائع ہوا، اس میں خیال کی رعنائیوں اور زبان اور صنعتوں کے بیان میں جو طرز اختیار کیا گیا ہے وہ اس کے افسانوں کو سر تاثر رومانی بنا دیتا ہے۔ اس کے دیگر افسانوی مجموعوں، سجاد حیدر یلدرم کے دیگر افسانوی مجموعوں حکایت لیلا مجنوں اور خارستان میں اسی طرز فکر کی نمائندگی ملتی ہے۔ انہوں نے محبت کے بارے میں لکھا ہے کہ زندگی میں موسیقی، شعر، پھول اور روشنی، پھر ان سب کا ماحصل عورت کو نکال لو، پھر دیکھیں کیوں کر دنیا میں زندہ رہنے کی قوت اپنے میں پاتے ہو۔ سجاد حیدر یلدرم کے علاوہ مجنوں گورکھپوری بھی ایک بے حد اہم رومانوی افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانوں کا بنیادی موضوع عشق ہے۔ ان کے زیادہ تر افسانوں کی فضا حزنیہ ہے۔ ان کے خیال میں محبت انسان کا بنیادی موضوع صحیح، لیکن اس میں ناکامی کا عنصر زیادہ ہے۔ شکست بے صدا، خواب و خیال، بیگانہ، تم میرے ہو وغیرہ ان کے اہم افسانے ہیں۔ اردو افسانے کے اس ابتدائی دور میں رومانوی رجحان کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، حقیقت پسندی کا رجحان بھی چل رہا تھا، اور اس رجحان کے علم بردار تھے منشی پریم چند۔ پریم چند نے تخیل اور رومان کی دنیا میں سیر کرنے کی بجائے سماج اور معاشرے میں زمینی حقیقتوں سے واقف کرانے کی جو کوشش کی وہ بے حد اہم ہے۔ انہوں نے کسان اور مزدور کو ادب کا کردار بنایا۔ اگرچہ ان کے ابتدائی افسانوں پر مقصدیت حاوی ہے اور اخلاقی یا اصلاحی نقطہ نظر سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اپنے زیادہ تر کرداروں کی تشکیل میں ایک شعوری موڑ لانے کی کوشش کی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے نقطہ نظر میں تبدیلی آئی اور آخر دور تک آتے آتے حقیقت نگاری کی عمدہ مثال انہوں نے پیش کی۔ کفن اور پوس کی رات میں
ان کا فن کافی عروج پر ہے اور ان کی حقیقت نگاری بھی کافی بلندی پر نظر آتی ہے۔ پریم چند نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دیہات میں گزارا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کے مسائل، دکھ درد اور پریشانیوں سے وہ پوری طرح واقف تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ملک میں چل رہی جدوجہد آزادی سے بھی متاثر تھے اور عملی طور پر اس میں شریک بھی تھے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن جو 1907 میں شائع ہوا، حب الوطنی کے جذبات سے سرشار تھا۔ سوز وطن میں شامل پریم چند کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، جس میں انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ وطن کی آزادی کے لیے بہنے والا خون سب سے انمول رتن ہے۔ بڑے گھر کی بیٹی، نمک کا داروغہ، بوڑھی کاکی، عیدگاہ، پنچایت، حج اکبر، نئی بیوی، نجات، شطرنج کی بازی، پوس کی رات اور کفن وغیرہ سماج کے مختلف مسائل پر لکھے گئے ہیں۔ پریم چند نے ان مسائل کی پیشکش اس قدر فطری اور حقیقی انداز میں کی ہے کہ ہمیں ان کے گہرے سماجی شعور کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ پریم چند کے پیروؤں میں پنڈت سدرشن کا نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندوستانی معاشرے، خاص طور سے متوسط طبقے کے ہندو گھرانوں میں در آئی برائیوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ انہوں نے شہر اور دیہات دونوں کی عکاسی کی۔ شاعر، مصور، ایک نامکمل کہانی، گرو منتر اور باپ وغیرہ ان کے نمائندہ افسانے ہیں۔ اس دور کے ایک اور اہم افسانہ نگار ہیں علی عباس حسینی۔ علی عباس حسینی نے سماجی حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا اور انسانی نفسیات کی سچی تصویر کشی کی۔ آئی سی ایس، باسی پھول اور نور و نار ان کے اہم افسانے ہیں۔ اعظم کروی اس عہد کے ایک اور اہم افسانہ نگار ہیں جنہوں نے دیہی زندگی کے مسائل اپنے افسانوں میں پیش کیے۔ بگلا بھگت، گناہ کی گٹھری، مایا، دکھیا، لاج وغیرہ ان کے اہم افسانے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی نے بہار کے دیہات کی حقیقی تصویریں اپنے افسانوں میں پیش کی۔ کسانوں اور مزدوروں کی زندگی کا انہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا تھا اور جاگیرداری نظام کی خرابیوں سے وہ بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں جو کردار آئے ہیں وہ بالکل حقیقی محسوس ہوتے ہیں۔ علا ان کا نمائندہ افسانہ ہے جس میں انہوں نے جاگیردارانہ نظام کے استحصالی رویے کے خلاف عوام میں بڑھتی ہوئی ناراضگی اور غم و غصے کی عکاسی کی ہے۔ عزیز طلبہ، اردو افسانے کا جو ابتدائی دور تھا وہ 1930 تک جاری رہا اور اس میں حقیقت پسندی اور رومانویت دونوں رجحانات متوازی طور پر چلتے رہے۔ 1930 کے بعد اردو افسانہ انقلابی تبدیلیوں سے ہمکنار ہوا۔ پوری دنیا ایک دوسرے عالمی جنگ کے دہانے پر تھی۔ ہندوستان میں تحریک آزادی زوروں پر تھی۔ اسی زمانے میں انگارے کی اشاعت عمل میں آئی جو اردو افسانے کے سفر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پروفیسر قمر رئیس کے لفظوں میں، انگارے کی اشاعت ایک طرف اردو افسانے کی پرسکون دنیا میں دھماکہ تھی تو دوسری طرف ان حلقوں اور ان طبقوں میں غیظ و غضب کی آگ دہک اٹھی جن کے مفاد اور روایتی وقار کو اس سے ضرب پہنچی تھی۔ اس کی کہانیوں میں جو گستاخانہ بے باکی، برہمی، تلخی اور سرکشی تھی وہ ایک نئی نسل، نئے طرز فکر اور نئے تصور فن کا اعلان تھی۔ انگارے کی اشاعت کے بعد اردو افسانے کی تاریخ میں ایک اہم موڑ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز تھا۔ یہ تحریک ملک میں قومی بیداری، سیاسی اور معاشی حالات اور برطانوی سامراج کی سختیوں کے خلاف رد عمل کے طور پر شروع ہوئی۔ اس تحریک کا مقصد ہندوستانی عوام کو ظالموں اور استحصال کرنے والوں کے خلاف متحد کرنا، دبے کچلے اور کمزور عوام کو ان کا حق دلانا، عورتوں کو سماج میں ان کا جائز مقام دلانا اور فرسودہ رسوم و رواجات اور اقدار کا خاتمہ تھا۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری، اختر اورینوی، خواجہ احمد عباس، غلام عباس، شوکت صدیقی، غیاث احمد گدی، جیلانی بانو اور بلونت سنگھ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ آئیے میں آپ کو ان افسانہ نگاروں سے مختصر طور پر متعارف کراتا ہوں۔ کرشن چندر نے ابتدا میں رومانوی افسانے لکھے لیکن ان کی رومانیت میں تصنع نہیں تھا۔ بعد میں انہوں نے حقیقت نگاری کو اپنا شعار بنایا۔ انہوں نے طبقاتی کشمکش، عوام کی معاشی بدحالی، سرمایہ داروں کے مظالم، فرقہ پرستی وغیرہ موضوعات پر اپنے افسانے تحریر کیے۔ عوام سے ان کی سچی محبت، انسانیت اور اس کے مستقبل پر اعتماد اور ناانصافی کے خلاف اظہار نفرت ان کے افسانوں کے اہم موضوعات ہیں۔ ان کے افسانوں کے اہم مجموعے ہیں نظارے، زندگی کے موڑ پر، ٹوٹے ہوئے تارے، ان داتا، تین غنڈے، سمندر دور ہے، اجنتا سے آگے، ہم وحشی ہیں، میں انتظار کروں گا، دل کسی کا دوست نہیں، کتاب کا کفن اور 1 روپیہ 1 پھول وغیرہ۔
उस दौर के एक और अहम अफसाना निगार हैं सादत हसन मंटो, जिनकी कहानियाँ फ़नी एतबार से बड़ी मुकम्मल और पुख्ता हैं। मंटो ने अपने अफसानों के लिए उन मौज़ूआत का इंतखाब किया है जिनसे आम तौर पर दूसरे लोगों ने दामन बचाया। तवाइफ़ों, चोरों, दलालों, घरेलू नौकरों और पागलों की ज़िंदगी पर मंटो ने बेहतरीन अफसाने तहरीर किए। मंटो इस नज़रिए के हामी हैं कि बुराई से नफ़रत करनी चाहिए, बुरे से नहीं। हर बुरे आदमी के अंदर अच्छाई भी छुपी रहती है। यह हालात पर मुनसर करता है कि वह इंसान को क्या बनाता है। फ़िरक़ा वाराना फ़सादात, जिनसी और नफ्सियाती मसाइल, तक़सीम हिंद का आलमिया और ज़िंदगी के घिनौने पहलुओं को मंटो ने अपने अफसानों का बड़ी खूबी से मौजू बनाया है। प्लाट की तश्कील, किरदार नगारी और उसलूब के एतबार से भी मंटो के अफसाने बड़े अहम हैं। मुख्तसर अफसाने की तारीख़ में सबसे ज़्यादा अच्छे अफसाने लिखने का सेहरा मंटो के सर है। टोबा टेक सिंह, नया कानून, काली शलवार, हद तक, जी आया साहब, मोज़ेल, मोहम्मद भाई, बाबू गोपीनाथ, लाइसेंस, टेटवाल का कुत्ता वगैरह उनके चंद अहम अफसाने हैं। मंटो के एक और हमअसर राजिंदर सिंह बेदी हैं। बेदी के अफसानों का मौजू भी अवामी ज़िंदगी के वही मसाइल हैं जो आराम और ख्वाब को शिकस्ता कर देते हैं और आदमी की दाखिली ज़िंदगी को जुबूहाल और उसकी खारिजी ज़िंदगी को एक मज़ाक़खेज़ सूरत में पहुँचा देते हैं। उनके अफसाने इतने खूबसूरत, जानदार और पुरअसर हैं कि उनका एक एक लफ्ज़ और एक एक फ़िक्रा बिल्कुल नपातुला महसूस होता है। सादत हसन मंटो ने उनके बारे में कहा था, बेदी लिखने से पहले सोचता है, लिखते वक्त सोचता है और लिखने के बाद भी सोचता है। शायद यही सोचने का अमल था जिसकी वजह से बेदी ने फ़नी एतबार से इतने पुख्ता और बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए। बेदी की कहानियों में एक लफ्ज़ भी गैर ज़रूरी नहीं मिलेगा। मुमताज़ नक्काद प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने बेदी के बारे में लिखा है, ये दौर दरअसल राजिंदर सिंह बेदी का दौर है। अगर बेदी ने सिर्फ अपने दुख मुझे दे दो कहानी लिखी होती तो भी ये उन्हीं का दौर होता। एक कहानी ही उन्हें जिंदा जावेद बनाने के लिए काफ़ी थी, मगर लाजवंती के बाद अपने दुख मुझे दे दो लिखकर उन्होंने उर्दू के अजीम तरीन फ़नकारों में अपना मकाम बना लिया है। बेदी की एक और हमअसर है इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई ने अपने अफसानों में मुतवस्सित तबके के मुस्लिम माशरे की ज़िंदगी को मौजू बनाया। औरत की ज़िंदगी और उसके जिनसी मसाइल पर पहले भी कहानियाँ लिखी गई थी, लेकिन इस्मत चूँकि खुद औरत थी इसलिए उन्होंने औरतों के मसाइल को एक इनसाइडर की हैसियत से देखा और महसूस किया। उन्होंने औरत की नफ्सियात और उसकी दुखती रंगों पर जिस तरह उंगली रखने की ज़रूरत की है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। इस्मत के अफसानों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में वो अफसाने आ सकते हैं जिनमें उन्होंने घरेलू उलझनों, ख़ास तौर पर जवान लड़कियों की जिनसी घुटन और ज़्यादा बच्चे वाली औरतों के अलमियों को दिखाया है। गेंदा, जवानी, चौथी का जोड़ा, उफ़ ये बच्चे, लिहाफ, डायन, भूल भुलैया, सास, नफ़रत, छोटी आपा वगैरह इसी ज़ैल में आते हैं। इस्मत के अफसानों के दूसरे हिस्से का तयन तक़सीम मुल्क के 2-3 साल बाद लिखे जाने वाले अफसानों से किया जा सकता है। जड़ें, नवाला, लाल चूटे, पेशा, बिच्छू फूफी, कुंवारी, नन्ही की नानी, दो हाथ वगैरह उनके अहम अफसाने हैं। इस दौर के एक और अहम अफसाना निगार हैं ग़ुलाम अब्बास। ग़ुलाम अब्बास ने कम लिखा लेकिन बहुत अच्छा लिखा। ओवरकोट, तिनके का सहारा, फैंसी हेयर कटिंग सैलून, भंवर, आनंदी, उसकी बीवी वगैरह उनके अहम अफसाने हैं। ग़ुलाम अब्बास ने तक़सीम मुल्क, फ़सादात, हिजरत वगैरह मौज़ूआत पर ज़्यादातर अफसाने तहरीर किए। तवाइफ़ भी उनका एक अहम मौजू है जिस पर उन्होंने अपना यादगार अफसाना आनंदी लिखा। यह अफसाना तकनीक के एतबार से भी काबिल क़द्र है और मौजू के एतबार से भी। इसमें एक पूरा शहर किरदार की सूरत में क़ारी के सामने आता है। यह अफसाना पढ़ते हुए हमें तवाइफ़ से नफ़रत नहीं होती बल्कि पूरा समाज एक विलन की सूरत में हमारे सामने आता है। अहमद नदीम कासमी ने देहाती ज़िंदगी के मसाइल, दुख दर्द, अफलास, फ़ाक़ा कशी, क़हत, सैलाब वगैरह मौज़ूआत पर अपने अफसाने लिखे। दूसरी जंग अज़ीम पर उनका अफसाना हिरोशिमा से पहले, हिरोशिमा के बाद और तक़सीम मुल्क पर उनका अफसाना परमेश्वर सिंह शाहकार है। मुमताज़ मुफ्ती ने नफ्सियाती हकीकत नगारी को अपने अफसानों के ज़रिए फ़रोग़ दिया। उन्होंने किरदार के मख्फी पहलुओं की भरपूर अक्कासी की और ज़िंदगी की बहुत सी उलझनों को सामने लाने की कोशिश की। उनके अहम अफसानों का नाम है दूधिया सवेरा, आपा, चुप, हमारी गली। हयातुल्लाह अंसारी भी उस दौर के एक अहम अफसाना नगार हैं। उनके अफसानों की सबसे बड़ी खुसूसियत तवाज़ुन और तनासुब है। फ़न पर उन्हें कुदरत हासिल थी और उन्होंने उर्दू अफसाने को मौजू का तनव्वु भी दिया। चचा जान, झूठी जंजीर, मोज़ों का कारखाना, शिकस्ता कंगूरे और आखिरी कोशिश उनके नुमाइंदा अफसाने हैं। जिलानी बानो ने हैदराबादी तहज़ीब, माशरत, यहाँ की बोली ठोली और घरेलू निजी ज़िंदगी की अक्कासी अपने अफसानों में बड़ी खूबसूरत अंदाज में की है। मोम की मरियम, प्यासी चिड़िया
اور جب بادل آئے ان کے قابل قدر افسانے ہیں۔ شوکت صدیقی نے شہری زندگی کے اسرار و رموز پر اپنے افسانوں میں بڑی خوبی سے نگاہ ڈالی ہے۔ شہروں کی بھیڑ، جرائم، کھلی سڑکیں اور آباد فٹ پاتھ ان کے افسانوں کے اہم موضوعات ہیں۔ انور عظیم نے دیہات کی تہذیبی زندگی کی عکاسی اپنے افسانوں میں کی ہے۔ اونگتی ڈیوڑھی، جاگتے کھیت وغیرہ ان کے اہم افسانے ہیں۔ بلونت سنگھ نے اپنے افسانوں میں پنجاب کی دیہاتی زندگی کی تصویر کشی کی ہے۔ پہلا پتھر ان کا بہترین افسانہ ہے۔ ناظرین، ترقی پسند تحریک کے بعد اردو افسانے کے ارتقاء کی تاریخ میں ایک اور اہم موڑ جدیدیت ہے۔ آئیے میں آپ کو جدیدیت کے آغاز کی وجوہات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ترقی پسند افسانے کا آغاز جس زمانے میں ہوا اس وقت اشتراکیت زوروں پر تھی، لیکن آہستہ آہستہ نظریے پر اتنی پابندی کی جانے لگی کہ افسانہ پروپیگنڈا بننے لگا۔ کرشن چندر جیسا باشعور فنکار بھی اپنے افسانے مہالکشمی کا پل میں قاری سے یہ سوال کرتا نظر آیا کہ آپ پل کے دائیں طرف ہیں یا بائیں طرف۔ اس سے افسانے کے فن کو بہت نقصان پہنچا۔ کرشن چندر ہی نہیں، اور بھی بہت سارے لکھنے والے ایسے تھے جنہوں نے افسانے کو پروپیگنڈا کی طرح استعمال کیا۔ اس کا رد عمل ہوا اور وہ رد عمل فطری تھا، لیکن اس رد عمل کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اردو میں ایک نئے رجحان یعنی جدیدیت کو فروغ حاصل ہوا۔ اس میں ایک اہم وجہ وجودیت کی تحریک کا بھی ہے۔ وجودیت کو یورپ میں کافی ترقی حاصل ہو چکی تھی اور اسی زمانے میں پھر ہندوستان میں بھی اس کے اثرات آئے، اور ان اثرات کے تحت اجتماعیت کے بجائے انفرادیت اور سماج کے بجائے فرد پر اور خاص طور سے فرد کی داخلی زندگی پر توجہ مرکوز کی جانے لگی، اور اب فرد کے داخلی احساسات، کیفیات اور تاثرات کو افسانوں کا موضوع بنایا جانے لگا۔ جدیدیت کے زیر اثر جب جن افسانہ نگاروں نے اپنی افسانہ نگاری کا آغاز کیا اس میں انتظار حسین خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ انتظار حسین اپنے داستانی اسلوب کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ہجرت کا عالمیہ ان کے افسانوں کا غالب موضوع ہے۔ تہذیبی جڑوں کی تلاش، ماضی کی شاندار روایات کی بازیافت کے ساتھ انہوں نے داستان، جاتک کتھاؤں، بدھ مت، تصوف، اساطیر اور برصغیر کی 5000 سالہ تہذیب کو بھی بہت خوبصورت انداز میں تخلیقی بصیرت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ آخری آدمی، زرد کتا، ایک بن لکھی رزمیہ، خالی پنجرا، کچھوے، شہر افسوس اور ایک خط ہندوستان سے وغیرہ ان کے اہم افسانے ہیں۔ ہجرت اور تقسیم ملک کی صورت میں ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا بکھراؤ قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا بھی موضوع بنا ہے۔ انہوں نے فرد کی تنہائی اور کرب کو اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ اسلوب کے اعتبار سے بھی ان کے افسانے بے حد اہم ہیں۔ حسب نظم، آئینہ فروش، فوٹوگرافر، روشنی کی رفتار، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، ڈالن والا اور جلا وطن وغیرہ ان کے اہم افسانے ہیں۔ جدیدیت سے متاثر اہم افسانہ نگاروں میں بلراج مینرا کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کے افسانے جدید اشتہاراتی اور علامتی اسلوب کے کامیاب نمونے ہیں، اور فرد کی ذلت، مشینی دور کے انسان کی بے سر و سامانی اور تنہائی کا کرب ان کے افسانوں میں اس قدر خوش اسلوبی سے پیش ہوا ہے کہ قاری کو یہ اپنی کہانی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ماچس، جسے وہ کے عنوان سے بھی کئی جگہ شائع کیا گیا، مینرا کا نمائندہ افسانہ ہے۔ سریندر پرکاش نے اپنے افسانوں میں انسان کے ذہنی مسائل پیش کیے۔ علامتوں اور اشتہاروں سے انہوں نے بہت سلیقے سے کام لیا۔ دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم اور برف پر مکالمہ ان کے اہم افسانے ہیں۔ انور سجاد نے سامراجی، سیاسی اور سرمایہ دارانہ استبداد کو بڑی خوبی سے اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ یوریکا، کوپل، پتھر کے لہو اور کتا وغیرہ انور سجاد کے اچھے افسانے ہیں۔ اس دور میں بعض ایسے افسانہ نگاروں کی تخلیقات بھی سامنے آئی جن کا پورا نظام علامتی نہیں ہے۔ اس ضمن میں جوگندر پال کا بازیچہ اطفال، بازیافت، رتن سنگھ کا افسانہ سونی ٹہنیوں میں اٹکا ہوا سورج، غیاث احمد گدی کا افسانہ ڈوب جانے والا سورج، پرندہ پکڑنے والی گاڑی، اقبال متین کا سانپوں کی پٹاری اور بلراج کمل کا افسانہ کنواں قابل ذکر ہے۔ جدیدیت کے زیر اثر لکھے جانے والے افسانوں میں ذہنی رجحانات، ڈر، خوف اور سوچ کا رجحان، ذہنی انتشار، ہجرت، جلا وطنی، سفر، تنہائی کا کرب، محرومی و مایوسی، کھوئے ہوئے انسان کی تلاش غالب موضوعات رہے۔ جدیدیت سے متاثر بعض افسانہ نگاروں نے علامتوں اور اشتہاروں کا بیجا استعمال کیا، جس کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا اور افسانے سے کہانی پن غائب ہونے لگا۔ اب میں کہانی کو، اردو افسانے کی تاریخ کو آپ کے سامنے ایک ایسے موڑ پر لے کے آ رہا ہوں جہاں عصری کہانی یا مابعد جدید کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب افسانہ چیستہ بننے لگا تھا۔ علامتیں اور
استعارے اس قدر استعمال کیے جا رہے تھے کہ قاری کی سمجھ میں افسانہ آتا ہی نہیں تھا۔ اسی زمانے میں یہ 20ویں صدی کی 8ویں دہائی میں جو نئی نسل افسانہ نگاروں کی آئی، اس نے جدیدیت سے بھی انحراف کیا اور ترقی پسندی سے بھی، لیکن انہوں نے مکمل انحراف نہیں کیا، بلکہ ترقی پسندی اور جدیدیت دونوں کی صالح اقدار کو ایک نئی جہت سے آشنا کیا، اور اس طرح بیانیہ کی واپسی یا کہانی کی واپسی ہوئی۔ اس دور میں لکھے گئے افسانوں میں کلام حیدری کا عنابی کانچ کا ٹکڑا، رشید امجد کا شناسائی، دیوار اور تابوت، احمد یوسف کا افسانہ نقش ناتمام، سلام بن رزاق کے افسانے انجام کار، ننگی دوپہر کا سپاہی، کوؤں سے ڈھکا آسمان، دوسرا قتل، نیر مسعود کا افسانہ طاؤس سے چمن کی مینا، شوکت حیات کا افسانہ گھونسلہ، انور خان کا افسانہ اپنائیت، عبدالصمد کا افسانہ شہر بند، سید محمد اشرف کا افسانہ ڈار سے بچھڑے، انور قمر کا افسانہ کابلی والا کی واپسی، مظہر الزما خاں کا افسانہ پہلے دن کی تلاش میں، غضنفر کے افسانے ڈگڈگی اور حیرت فروش، بیگ احساس کا افسانہ حنظل اور طارق چھتاری کا افسانہ نیم پلیٹ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ آج کے اس سبق میں آپ کو میں نے بتایا کہ اردو افسانے کا آغاز، اردو افسانہ کیا ہے، اس کا آغاز کب ہوا، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اس نے ترقی کے کتنے مدارج طے کیے، اور اس کے اہم افسانہ نگار اور ان افسانہ نگاروں کی اہم خصوصیات کیا ہیں۔ ناظرین، آپ اگر مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو میں چند اور کتب کا نام بتا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے سید وقار عظیم کی داستان سے افسانے تک، دوسری کتاب ہے سید وقار عظیم کی افسانے کا فن، تیسری کتاب ہے مختصر افسانے کا فنی و تکنیکی مطالعہ، اس کے مصنفہ ہیں ڈاکٹر نگہت ریحانہ خان۔ ناظرین، آج کا یہ سبق تمام ہوا۔ رابطے کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں: نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باولی، حیدرآباد 500032۔ آداب۔